میں جماعت اسلامی اسلام آباد کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے 2022 کا پہلا دن لوگوں کو ایک پیغام دیا کہ تمہاری مشکلات، تمہاری معاشی بربادی کا، تمہارے ملک میں مہنگائی کا اور تمہارے ملک میں بے روزگاری کا اصل سبب وہ اگر ایک طرف کرب کی عادت ہے تو دوسری طرف سود نظام معیشت ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہماری معاشی بربادی کا اصل سبب سودی نظام ہے، اور آج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہم اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر سود نظام کے خلاف، کرپٹ نظامی حکومت کے خلاف، اس ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں اور سودی نظام کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سودی نظام یہودی نظام ہے، ایک استحصالی نظام ہے۔ یہ الہی نظام کے مقابلے میں ایک شیطانی نظام ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو یہی نظام مدینہ میں موجود تھا۔ اس نظام کی سرپرستی جس طرح آج یہودی کرتے ہیں، اسی طرح مدینہ کی یہودیوں نے پوری سوسائٹی کو، معاشرے کو اور مدینہ اور اطراف کے علاقے کو سودی نظام میں جکڑ لیا تھا۔ لیکن نبی مہربان امام انقلاب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جا کر پہلا کام مسجد کی تعمیر کا کام کیا تھا۔ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد مسجد کے قریب ایک مارکیٹ کی بنیاد رکھی، اور نبی مہربان نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے جنت کی ضمانت ہے جو مسلمانوں کے مارکیٹ میں آ کر کاروبار کرے۔ اور اس طرح انہوں نے یہودی نظام کے مقابلے میں اپنا ایک معاشی نظام، اپنا ایک آزاد مارکیٹ کا نظام پیش کیا۔ نبی مہربان نے نہ صرف ایک آزاد مارکیٹ کی بنیاد رکھی بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ سودی نظام اور سود کا ایک گناہ اتنا ہے جتنا آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، بلکہ اس سے بھی بدتر یہ گناہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے بہنوں، اس لیے میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو سودی نظام کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، پاکستان کو اس کرپٹ نظام کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ قاضی اعظم محمد علی جناح کا ایک ہی اعلان تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ تو آئین کا تقاضا ہے۔ دفعہ 227 یہی کہتا ہے کہ پاکستان میں قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ آئین یہی کہتا ہے آرٹیکل 38F میں کہ پاکستان میں سود اور ربا کا نظام نہیں چلے گا۔ 1981 میں اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک طویل سفارش ہے، رپورٹ ہے کہ پاکستان میں ربا کا نظام، سود کا نظام نہیں ہونا چاہیے۔ وفاقی شرعی عدالت نے 1991 میں یہی فیصلہ دیا تھا کہ پاکستان میں سودی نظام اور ربا کا نظام نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کا حکم بھی یہی ہے
کہ سودی نظام نہ ہو. آپ کے 1973 کے آئین کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پاکستان میں سودی نظام نہ ہو. وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ پاکستان میں سودی نظام نہ ہو. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں سودی نظام اسی طرح رائج ہے. وجہ کیا ہے کہ جب سودی نظام کے لمبردار سودخور حکمران ہو، کرپٹ لوگ حکمران ہو، چور اور ڈکیت حکمران ہو، تو سودی نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا. اگر کرپٹ لوگ حکمران ہو تو کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا. یہی سودی نظام ہے جس کا وجود اس وقت خود امریکہ میں ختم ہو رہا ہے. برطانیہ میں بہت سارے بینکنگ ایسا ہے، بینک کا نظام آپ ایسے وجود میں آئے ہیں جو سود کے بغیر اپنے نظام کو چلا رہے ہیں. جاپان نے شرعی سود کو صفر تک لایا ہے، بہت سارے مغربی ممالک میں. لیکن ہمارے ملک میں حکومت سودی نظام کی سرپرستی کرتی ہے، اور آج سودی نظام کا نتیجہ یہی ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ مقروض ہے. آج $222 بلین تمہاری اوپر اس سود کی وجہ سے قرضہ ہے. آج پاکستان کی کل اکانومی کا 98% قرضوں میں اور سود میں چلا جاتا ہے. پاکستانیوں اب کیسے ترقی کریں گے کہ آپ کے وفاقی بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے صرف 800 بلین رکھے جاتے ہیں، لیکن 3300 سے زیادہ پیسہ تمہارا سود میں چلا جاتا ہے. اس لیے سودی نظام اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. ہماری حکومت مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات کرتی ہے. مدینہ کی اسلامی ریاست کا پہلا حکمران حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد لوگوں نے اسلام کے معاشی نظام کو چیلنج کیا، اور بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ حضور علیہ السلام کے زمانے میں گائے اور رسی دیتے تھے زکوٰۃ میں، اور آج یہ گائے تو دیتے ہیں لیکن رسی دینے سے انکار کرتے ہیں، تو بھی ابوبکر ان کے خلاف اعلان جنگ کرے گا. میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، تجربے کے بعد انسان تو سیکھتا ہے، لیکن ہمارے 75 سالوں کا تو یہی تجربہ ہے کہ سودی نظام کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکے. یہ ورلڈ بینک، یہ IMF، یہ ایشین بینک، یہ تمام ادارے اس سودی نظام کے لمبردار ادارے ہیں. ان کی خواہش یہ ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں، دنیا بھر کے بینکنگ، دنیا بھر کی بیوروکریسی، ہر ملک کا اسٹیبلشمنٹ اس سرمایہ دارانہ نظام کی تحفظ کرے جو سود کی بنیاد پر چلتا ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جماعت اسلامی روز اول سے اس ملک میں سودی نظام کے مقابلے میں اسلامی نظام معیشت کی بات کرتے ہیں. میں نے سینٹ میں 2019 میں 14 مارچ 2019 میں اسلام آباد میں نجی سودی کاروبار کے خلاف ایک بل پیش کیا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سینٹ کے تمام ممبران نے میرا ساتھ دیا، اور پھر چیئرمین نے ان کو قومی اسمبلی کی طرف بھیجا تاکہ مشترکہ اجلاس میں اس پر بحث ہو اور منظور کیا جائے. لیکن نام نہاد PTI کی جو مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات کرتی ہے حکومت نے اس کو نہ قومی اسمبلی میں پیش ہونے دیا اور نہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں میرے سینٹ سے پاس شدہ اس بل کو پیش کیا. جناب عبداللہ چترالی نے سود پر مکمل پابندی کے خلاف
بل پیش کیا ہے لیکن اس کو التوا میں ڈالا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حکومت پیپل پارٹی کے ہو، حکومت مسلم لیگ کی ہو، حکومت پی ٹی آئی کے ہو، یہ تمام حکومتیں یہ آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن ان کے مشوروں اور ان کے اشاروں پر چلتی ہے۔ یہی ہے کہ ہر حکومت نے سودی نظام کو مضبوط کیا ہے، اس کے خاتمے کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، رمضان کا مہینہ تھا، جناب نواز شریف صاحب بھی ادھر آئے تھے، وزیر اعظم تھا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب افطاری کے وقت میں نے ان سے بات کی کہ اگر آپ پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہیں، آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان میں سودی نظام کے خاتمے کا اعلان کرو۔ قبر کے قریب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کے قریب بیٹھ کر انہوں نے وعدہ کیا کہ میں واپس جا کر سودی نظام کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کروں گا، لیکن تمام حکمرانوں کی طرح جو وعدے کر گئے اس سے مکر جاتے ہیں، اور آج تک سودی نظام اسی طرح موجود ہے۔ وہ باقی شرعی عدالت میں آج بھی ہمارا کیس چل رہا ہے، پیپل پارٹی بھی سودی نظام کے دفاع میں، مسلم لیگ بھی سودی نظام کے دفاع میں، اور آج وہی وہ کلا ہے جو سودی نظام کے دفاع میں وہ باقی شرعی عدالت میں دلائل دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اس لیے پاکستان کے 22 کروڑ مسلمانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی مہربان پر ایمان لایا ہے، ہم نے دین اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو اگر رب ذوالجلال نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، سمندروں کو چلایا ہے، پہاڑوں کو گھال دی ہے، چاند اور ستاروں کو اور سورج کو روشنی بخشی ہے، تمہارے لیے رب نے نمک کو کڑوا بنایا، شہد کو میٹھا بنایا، پھولوں کو رنگ اور خوشبو دی ہے۔ اس رب نظام، رب کائنات نے جس طرح آپ کو عبادات کے طریقے سکھائے ہیں، سمجھایا ہے کہ نماز کس طرح پڑھنا ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، حج پہ کس طرح جانا اور ادا کرنا ہے، اس طرح میرے رب نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا، ہمیں ایک معاشی نظام دیا ہے۔ اسلام کا معاشی نظام ایک ریئلٹی ہے، ایک حقیقت ہے۔ یہ وہ نظام ہے کہ جو مدینہ منورہ میں نافذ کیا گیا تو مدینہ منورہ میں غربت ختم ہوئی، استحصال ختم ہوا، اور زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے لیکن مدینہ کے گلیوں میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ آج اس نظام کی ضرورت ہے، نہ صرف پاکستان کو بلکہ دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ آج ساری دنیا یہی اعتراف کرتی ہے کہ مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ناکام ہو گیا ہے۔ اس نظام کی وجہ سے دنیا بھر کی دولت چند ہاتھوں میں وہ محصور ہو جاتی ہے۔ اس نظام کی وجہ سے ساری دنیا محنت کرتی ہے اور کچھ لوگ ان کی محنتوں سے استفادہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ آج وہی استحصالی نظام پاکستان میں نافذ ہے، تبھی کچھ لوگ سرمایہ دار بن جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے شوگر ملز اور کارخانوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن 98% عوام نان شبینہ کے محتاج محنت بھی کرتے ہیں اور ان کے بچے بھوکے سوتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں لیکن ان کے بچے تعلیم سے محروم رہتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ اس معاشی استحصالی سودی نظام کی وجہ سے، جس کا علمبردار یہی لوگ ہیں۔ میرے دوستو، اس لیے میں پیارے بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں اور بہنوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری حکومت کہتی ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور 22 کروڑ کی آبادی میں
صرف 30 لاکھ لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں، اس لیے لوگ تمہیں انکم ٹیکس اور ٹیکس نہیں دیتے ہیں کہ آپ چور ہیں اور چور کو کوئی بھی ٹیکس دینا گوارا نہیں کرتا۔ اگر اس ملک میں 42 اقسام کے ٹیکسز کے نظام کی بجائے یہاں زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا جائے، عشر کا نظام نافذ کیا جائے، اور جس طرح اللہ کی اصول ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ایک ایسا نظام بنایا جائے جس میں دولت جن ہاتھوں میں محصور نہ ہو، وہ نظام یہاں پر نافذ کیا جائے، تو میں یقین کرتا ہوں کہ تم انکم ٹیکس کی بات کرتے ہیں۔ اس ملک کی ترقی کے لیے، ہاسپٹلز کے لیے، تعلیمی اداروں کے لیے، یتیم خانوں کے لیے اور غربت کے خاتمے کے لیے ہمارے مائیں بہنوں اور بیٹیاں اپنے زیورات تک دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جب ملک کو ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے اپنے سروں کو بھی نچاور کیا ہے، اور جب ملک کو ضرورت ہوئی ہے تو ماں اور بہنوں اور بیٹیوں نے اپنے زیورات تک قربان دی ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ تم چوری کرتے ہو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے ایک گورنر ہاؤس کے اس سال کے اخراجات میں 5 کروڑ کا اضافہ ہوتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ تم قوم کی دولت پر عیش کرتے ہو، قوم کی دولت پر اپنی پراپرٹیز میں اضافہ کرتے ہو، قوم کی ٹیکسز پر عیش اور عشرت کرتے ہو، پھر لوگ ٹیکس دینا ایک اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کی موجودگی میں پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، پاکستان زوال کا شکار ہے۔ اس حکومت کے آنے کے بعد کرپشن میں اضافہ ہوا، اس حکومت کے آنے کے بعد مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ ابھی جو ملی بجٹ اس حکومت نے پیش کیا ہے، اس میں بجلی کی فی یونٹ کی قیمت میں کیوں اضافہ ہوا ہے؟ کیا شرم کی بات نہیں ہے کہ یہ تو بین الاقوامی اصول ہے کہ جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو جائے اس کی قیمت میں کمی آتی ہے۔ تو اگر آپ کا دعویٰ یہی ہے کہ 22,000 میگا واٹ بجلی کی بجائے آج پاکستان میں 36,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے اور سرپلس ہے بجلی پاکستان میں، تو پھر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیوں کرتے ہو میرے بھائیوں؟ اور پھر ہم نے مساجد کے بل کو دیکھا جو آبدہ والے بیچتے ہیں۔ اب دیکھیے مسجد ہے، اس کا بل آج ہم نے پڑھا، اس میں بھی ٹی وی کے بل آتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کبھی مسجد میں ٹی وی لگایا ہو اور آن کیا ہو؟ لیکن یہ اندھی حکومت، یہ بزدل حکومت، یہ گنگی حکومت ہمارے مساجد کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں، اور مساجد کے لیے جو بل دیکھتے ہیں اس میں بھی ٹی وی کا بل آتا ہے، اس لیے کہ سارا نظام اندھا ہو گیا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم خود کہتا ہے کہ اگر قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو بجلی تو وزیر اعظم چور ہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ، پٹرول کی قیمت میں اضافہ، چینی کی قیمت میں اضافہ، تو پھر وزیر اعظم چور ہے۔ اسی اسلام آباد میں دھرنے پہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر یہی تقریر کرتے تھے اور لوگوں سے اپیل کی تھی کہ لوگوں بجلی کا بل ادا نہ کرو اگر اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی حکومت، یہی آنے سے پہلے یہ لیڈر یہی کہتے تھے۔ گزشتہ دنوں شیخ رشید صاحب نے فرمایا کہ میں بیمار ہوا اور دوائی خریدی تو تب مجھے پتہ چلا کہ دوائی تو بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام وزراء کو بیمار اگر کر لے بڑا فائدہ ہوگا آپ کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دوائیوں کی قیمت میں
13 بار اضافہ ہوا ہے۔ یہاں لوگ بیٹھے ہیں، کاٹ کی فی بوری جو 3 ادار میں ملتا تھا اب اس کی قیمت 9,000 ہو گیا ہے اور ملتے نہیں ہیں۔ جنوبی پنجاب میں نے دیکھا وہاں قطار میں کسان بیچارے کھڑے تھے، پولیس والے اس پر لاٹھی چارج کرتے تھے۔ کس نے یہ فیصلے کیے؟ کسی کیبنٹ میں یہ فیصلہ نہیں ہوا، کسی ایوان میں یہ فیصلہ نہیں ہوا، اس لیے کچھ نادیدہ قوتیں تمہاری اوپر مسلط ہے۔ اور آج اس حکومت کا یہ کارنامہ ہے کہ ایک طرف انہوں نے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا، 250 سالوں سے کشمیر کے نام پر ایک ریاست قائم تھی۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں وہ ریاست ختم ہو گئی۔ آج وہاں مسلمانوں کی اکثریت کو مودی سرکار نے اقلیت میں تبدیل کرنے کی کارروائی شروع کی ہے، لیکن ہماری حکومت کا صرف ایک اعلان ہے کہ گھبرانا نہیں، سکون قبر میں ملے گا۔ اس حکومت نے آپ کا اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے کیا اور آج اسٹیٹ بینک میں ایک ایسا آدمی مسلط کیا گیا ہے جنہوں نے اس سے قبل مصر کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور مصر کو تباہ کر کے برباد کر کے اب آئی ایم ایف نے وہی آدمی تمہارے لیے یہاں بھیجا ہے۔ آج ہمارا اسٹیٹ بینک ہمارا نہیں ہے، ان کا گورنر آپ کو جواب دہ نہیں ہے، ان کو پلاننگ بھی آئی ایم ایف والے دیتے ہیں اور انہی کو وہ جواب دیتا ہے۔ میں آج اس جلسے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو واپس کیا جائے، اس کو واپس مصر بھیجا جائے، اس سے استعفا لیا جائے۔ اسٹیٹ بینک ہمارا ہے، اگر یہ آدمی نہیں ہٹایا گیا تو پھر ہم اگلے رائے عمل کا اعلان کر کے اسٹیٹ بینک کے گورنر اور اس کے اسٹیٹ بینک کا بھی گھراؤ کر سکتے ہیں۔ ہم نہیں تیار کہ میرا اسٹیٹ بینک وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے قبضے میں چلا جائے۔ یہ آزاد اور خود مختار پاکستان ہے، اس کا فیصلہ 22 کروڑ عوام کریں گے، اس کا فیصلہ کوئی شخص واحد نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، بے روزگار نوجوان۔ وزیر اعظم نے کہا ہے 70 لاکھ لوگ نشے کے عادی ہو گئے۔ گزشتہ دنوں یہاں ہزاروں نوجوان جمع تھے، ہزاروں طالب علم آئے تھے، 2 کروڑ 7 لاکھ نوجوان بے روزگار ہے۔ تو اس حکومت نے جو وعدے کیے تھے کہ ہم 1 کروڑ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دیں گے، آج میں عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے تو چند دنوں اور چند راتیں رہ گئی، آپ 1 کروڑ نہ صحیح 1000 نوجوانوں کو روزگار دیتے۔ وعدہ کیا تھا کہ میں 50 لاکھ لوگوں کو گھر دوں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلام آباد کے لوگوں، جس کو گھر ملا ہے وہ ہاتھ اٹھا لے تاکہ پتہ چلے کہ کم از کم ایک آدمی کو تو گھر دیا ہے اس حکومت نے۔ کسی کو گھر ملا ہے؟ انہوں نے تمہارے لیے لنگر خانہ بنایا تو عوام کا مطالبہ کارخانوں کا تھا، انہوں نے تمہارے لیے لنگر خانہ بنایا، انہوں نے تمہارے لیے مسافر خانے بنائے۔ عوام کا مطالبہ ترقی کا تھا، لنگر خانوں میں قطاریں دیکھ کر عمران خان خوش ہوتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کارخانے بن جائے، صنعت ترقی کرے، صنعت ترقی کرے، بنجر زمین آباد ہو، تمام سرکاری بنجر زمینوں کو بے روزگار نوجوانوں میں اور خاص کر جو زرعی گریجویٹ ہے ان میں تقسیم کیا جائے تاکہ ہم گندم درآمد کرنے والا نہ ہو، برآمد کرنے والا بن جائے۔ میں آج کی اس جلسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے سرکاری ملازمین کو
سودی قرضوں پر گاڑیاں اس حکومت نے دی ہے، کر دیے ہیں مکان بنانے کے قرضے بنانے کے لیے۔ میں ان سب کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ 1 روپیہ سود ادا نہ کرے، اور اگر حکومت نے تمہیں پکڑا تو ہمارے ہاتھ ان حکومت کے گریبان میں ہوگا، لیکن سود ادا نہ کرے۔ سود اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور جو حکومت سود ادا نہ کرنے پر تمہارے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگانے کی کوشش کی، وہی ہتھکڑی ہم ان کے گلے میں لگائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، ہم اس ملک کو ایک ویلفیئر اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک کے عدالتوں میں قرآن حکیم کا نظام چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک میں یکساں نظام تعلیم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک میں علاج اور تعلیم ریاست کی ذمہ داری کے طور پر لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہیلتھ کارڈ کو بھی سیاست کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے دوسرا کون سا کارڈ ہے؟ راشن کارڈ۔ شرم کی بات ہے، ہر ریاستی باشندے کو کھانا پہنچانا ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ اس کو بھی ایک احسان کی طور پر لیتے ہو۔ میرے دوستو، یہی نظام ہے، یہی نظام پیپل پارٹی کا، یہی نظام مسلم لیگ کا، یہی نظام پی ٹی آئی کا، یہی نظام جرنیلوں کا۔ ایوب خان سے لے کر پرویز مشرف تک 35 سال جرنیلوں نے حکومت کی ہے، اور بقیہ جو عرصہ نام نہاد سیاستدانوں نے کی ہے، وہ پیپلز پارٹی ہو، این آر او کر کے آئی تھی، اور مسلم لیگ اور نواز شریف ہو تو وہی فوجی گھملے میں، اور عمران خان بھی اسی فوجی گھملے میں۔ میں سمجھتا ہوں ان جرنیلوں نے بہت بڑا ظلم یہی کیا ہے کہ کرپٹ لوگوں کو تمہارے کندھوں پر بٹھایا ہے، کرپٹ لوگوں کو سپورٹ دے کر انہوں نے پاکستان کے پورے نظام کو کرپٹ بنایا ہے۔ ایک کرپشن فری پاکستان، ایک خوشحال پاکستان، ترقی یافتہ پاکستان کے لیے اب لوگوں جماعت اسلامی کا ساتھ دو۔ ہمارے ساتھ منظم جماعت ہے، ہمارے ساتھ کلین قیادت ہے، ہمارے ساتھ خدمت کرنے والے کارکن ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں ہمیں حکومت کرنے کا طریقہ آتا ہے اور آپ کو خدمت کرنے کا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو خدمتگار حکومت چاہیے یا کرپٹ اور امریکہ کے وفادار حکومت چاہیے؟ عالمی اسٹیبلشمنٹ یہی کام کرتی ہے کہ حکومت بھی اپنے تابع داروں کا اور اپوزیشن بھی اپنے وفاداروں کا، تاکہ اس ملک میں اسلامی حکومت قائم نہ ہو۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ان کا دور ختم ہونے والا ہے اور اس ملک میں اسلام کا نظام اب آ کر رہے گا۔ 2022 کا پہلا دن ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم سودی نظام کے خلاف، مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف تحریک کا اعلان کرتے ہیں۔ اور میں عمران خان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ رونے دھونے کی بجائے اب حکومت چھوڑ دو، اب آپ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کی بدقسمتی یا ملک کی بدقسمتی کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں کو جمع کیا تھا، ایسے لوگوں کا سہارا لیا تھا جو اس کرپٹ نظام کے پیداوار ہے۔ ماضی میں ایک تاجر کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو 1 کلو سونا اپنے ایک دوست کے پاس رکھا تھا۔ سفر سے واپسی پر تاجر نے ان سے مطالبہ کیا کہ میرے دوست وہ سونا واپس کر لے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں چوہے ہیں، وہ سونا چوہے کھا گئے ہیں۔ وہ بڑا پریشان اور مایوس ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا کہ خیر ہے، اپنے دوست اور اس کے خاندان کو کھانے پر بلا لو۔ جب اس کو بلایا اور کھانے پر بیٹھ گئے تو کھانے کے بعد جب جانے لگے
تو اس دوست کا چھوٹا بچہ غائب تھا. پوچھا میرا بچہ کہاں گیا؟ اس نے کہا کوا اٹھا کر لے گئے. اس نے سوال اٹھایا کہ کیسا کنواں ہے؟ ایک کوا ایسا بھی ہے جو بچے کو اٹھا کر لے جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ جہاں چوہے سونا کھاتے ہیں وہاں کوے بچوں کو بھی اٹھاتے ہیں. ہمارے دفاتر میں چوہے ہیں، ہماری وانوں میں چوہے ہیں، وابدہ میں چوہے، اسٹیل مل میں چوہے، پی آئی اے میں چوہے، پی ٹی سی ایل میں چوہے، بینکوں میں چوہے، ایوان صدر میں چوہے، وزیر اعظم ہاؤس میں چوہے. یہ ہر طرف وہی چوہے موجود ہے جنہوں نے اسٹیل مل کو بھی کھایا، پی ٹی سی ایل کو بھی کھایا، ریلوے کو بھی کھایا، پی آئی اے کو بھی کھایا، کراچی کو تباہ کیا، بلوچستان کو بھی تباہ کیا. زمرد کے کان اور ریکوٹیک جہاں ارب ڈالر کا سونا موجود اس کو بھی کھایا، آپ کو بھی کھا رہے ہیں. اس لیے ان چوہوں کا مقابلہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، رونے دھونے سے سہیل کچھ نہیں ہوگا، آگے آنا ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا، لوگوں کو آگاہ کرنا ہوگا. اب انشاءاللہ ان کی حکومت کی شام ہو گئی ہے اور 2022 یہ ان کا آخری سال ہے. قوم کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے. ہم انشاءاللہ کراچی سے لے کر چترال تک، گوادر سے لے کر خاران تک پوری ملک میں اس حکومت مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف تحریک کا اعلان کرتے ہیں اور آپ نے اس تحریک کا دستو بازو بننا ہے انشاءاللہ. ماں اور بہنوں اور بیٹیوں سے بھی درخواست ہے کہ اس نظام کے خلاف مجاہدہ بن کر کام کرے، اور نوجوانوں سے بھی کہ مجاہد بن کر اس نظام کے خلاف بغاوت بھی کرے اور قلم بھی اٹھائے، تاکہ پاکستان کا یہ دل اسلام آباد دارالخلافہ نام کے ہیں، اس کو واقعی حقیقی معنوں میں خلیفہ یہاں پر آ کر ایک دارالخلافہ بن جائے اور خلافت کا نظام قائم ہو جائے. پھر انشاءاللہ پاکستان خوشحال اور پاکستان ترقی کرے گا. میں ایک بار پھر نصر اللہ رنداوا صاحب، جناب میاں اسلم صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور آپ کو شاباش دیتا ہوں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد.